حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، لہو ستۃ مئۃ جناح، اللہ نے ان کو 600 پر عطا کیے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، اور وہ رب چاہے وہ کسی اسباب کا، کسی سبب کا، کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو محتاج ہیں، باپ اور ماں کے ذریعے بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو رب ایسا خالق ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا کو بتائے کہ وہ رب کائنات خالق ہے۔ تم بھی دنیا میں چیزیں تخلیق کرتے ہو، تمہیں اسباب چاہیے، لیکن رب کائنات ایسا خالق ہے اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ باپ اور ماں کے ذریعے بیٹا پیدا ہو، لیکن وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ رب کائنات کی صفت خلق ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے صفت سمیع، اللہ رب العزت سننے والا ہے۔ اور سننے والا کیسا ہے؟ ہم بھی سننے والے ہیں، لیکن ہمارا سننا اللہ کے سننے کے برابر نہیں ہے۔ ہم یہاں ہیں، باہر کی بات نہیں سن رہے، لیکن رب کائنات کی سماعت اللہ ایسا سننے والا ہے، زمین پہ، آسمانوں پہ، کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی کتنی آہستہ بات بھی کر لے، وہ رب کائنات اس کو سننے والا ہوتا ہے۔ نہیں یقین آتا؟ اٹھاؤ احادیث کی کتابوں کو پڑھیے، رات کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آگے سے دیکھا گیا، ایک عورت آئی، نام جس کا خولا ہے، پوچھا کیا کام ہے؟ آدھی رات میں آئی ہو؟ کہا نبی علیہ السلام سے ملنا ہے۔ دروازے کو کھولا گیا، اندر لایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت خولا ہمارے گھر میں موجود تھیں، اور نبی علیہ السلام کا وہ حجرہ جس میں حضرت عائشہ رہا کرتی تھیں، وہ کوئی بہت بڑا حجرہ نہیں تھا، بلکہ اس حجرے کا اگر سائز لیا جائے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حجرہ 12 فٹ لمبا تھا اور 12 فٹ چوڑا، ایک مربع شکل کا چھوٹا سا گھر تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، وہ عورت گھر میں آتی ہے، ایک کونے میں بیٹھ گئی، کہا میں کونے کے اندر بیٹھی ہوں، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا وہ عورت اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہی ہے، میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ پہلے حکم کے مطابق جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں کہے تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی میرے تو بچے ہیں، میرے مسئلے کا حل نکالیے، میرے مسئلے کا حل بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اس عورت نے کیا کہا، اس نے اس انداز میں بات کی کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی۔ وحی کے اندر کیا فرمایا؟ مسجد بلال میں آنے والوں، کائنات کے رب کی صفت سما دیکھو، اپنے رب کی صفت کو دیکھیے۔ رب کائنات نے قرآن نازل کیا اور کیا کہا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی، بے شک اللہ آپ دونوں کی سرگوشیوں کو سن رہا تھا۔ کمرے کے اندر بیٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن نہیں سکیں کیا کہا جا رہا ہے، لیکن رب کائنات نے جو عرش معلیٰ پہ موجود ہے سن کے کہا یقیناً بے شک اللہ نے تمہاری باتوں کو سن لیا۔ یہ ہے ہمارا رب جو سننے والا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی اس صفت کے اوپر ایمان رکھیں صحیح انداز میں، اللہ کی قسم ہماری زندگی سے شرک ختم ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری سنتا نہیں ہے، آپ کی موڑتا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ عقیدہ کہ اللہ میری دعا سنتا نہیں ہے، یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر انسان کی سنتا ہے۔ اس کی قبولیت کے کئی ایک انداز ہیں، قبول کسی اور انداز میں کرتا ہے،
سنتا اللہ ہر ایک کی ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے, اللہ کی قسم ہے شرک کے اڈے بند ہو جائیں, زندگی سے شرک ختم ہو جائے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہو جائے. آئیے اللہ رب العزت کی ایک اور صفت کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ ایسا جانتا ہے, جو پیچھے ہوا اللہ اسے بھی جانتا ہے, اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے رب کائنات اس کو بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, رب کائنات نے فرمایا اللہ کو جو ہو چکا اس کا بھی پتا ہے, جو ہونے والا اس کا بھی پتا ہے. یعلم ما فی البر, جو کچھ خشکی میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے, اور سمندر کے اندھیروں کے اندر اگر کوئی مچھلی دانا کھاتی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. وما تسقط من ورقۃ, اللہ کہتے ہیں پوری کائنات میں, جنگلات میں کوئی درخت کا پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے. دنیا کی کوئی خشک چیز, دنیا کی کوئی تر چیز, ہر چیز اللہ نے اپنے کتاب مبین کے اندر لکھ کے رکھی ہوئی ہے, اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے. اور ایک واقعہ عرض کر کے اس بات کو مزید واضح کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام زید بن ارقم ہے رضی اللہ تعالی عنہ, بیان کرتے ہیں ہم ایک جنگ کے اندر موجود تھے. جنگ کے اندر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ, ہم عزت والے مسلمان نعوذ باللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو سن لیا, میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا, آ کے کہا اللہ کے نبی یہ ظالم نے یہ بات کہی ہے. نبی علیہ السلام نے اسے بلایا, اس سے پوچھا کیا تو نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ بات کہی نہیں ہے, جھوٹ بول دیا. حضرت زید فرماتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی, اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے میں جھوٹا پڑ گیا. جب گھر میں پہنچے میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اللہ سے دعائیں کر رہا تھا, بڑی پریشانی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اچانک کیا ہوا, اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی. وہ جانتا ہے جو کائنات میں جو کوئی بھی بات کرے اس کو علم ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا, ہم الذین یقولون, وہ منافق لوگ جو یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. اللہ نے قرآن مجید کی سورہ منافقون نازل کی, اس میں فرما دیا کہ منافق تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں مدینے کو گئے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نبی علیہ السلام کے اوپر جب یہ صورت آئی اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید, اے زید بن ارقم اللہ نے تیری صداقت کو آسمان سے سورت منافقون نازل کر کے ثابت کر دیا ہے. یہ ہے اللہ کا علم, جانتا ہے وہ ہر چیز کو. اگر ہمیں اللہ کی یہ صفت اس کا ادراک ہو جائے ہم کاروبار سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. کیوں؟ ہم کہیں اللہ کو پتا ہے, اگرچہ یہ خریدنے والا نہیں جانتا اندر کیا ہے, دھوکہ دینا چھوڑ دیا جائے. اگر پتا چل جائے کہ اللہ جانتا ہے حرام کی کمائی سے اجتناب کرنا شروع کر دیں. اگر علم ہو جائے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کو ہر چیز کا پتا ہے, تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری زندگی میں ہماری اصلاح ہو جائے. اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, دھوکہ دینا, زندگی میں غیر شرعی کام کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا, ہماری ان سب کاموں سے اصلاح ہو سکتی ہے اگر ہمیں پتا چل جائے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت جاننا ہے, وہ ہر چیز کو ہر ٹائم ہر وقت جانتا ہے. اللہ رب العزت کی ایک اور صفت رزاق, رزق دینا. وہ رب کائنات قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اوپر جتنے چوپائے, کوئی انسان, کوئی حیوان, ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ کی ذات پہ ہے. يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. وہ ہر انسان کو, ہر جانور کو, ہر چرند کو, ہر پرند کو, ہر ذی روح چیز کو رزق دینے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق المتین. رزق دینے کا وعدہ رب کائنات نے کیا ہے, یہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہے. اور کیا فرمایا, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ,
ला तहमिलु रिज़्क़हा, लोगों देखो दुनिया में मौजूद कितने जानवर जिनका रिज़्क़ उनके साथ नहीं बंधा होता, ना उनकी फैक्ट्रियां होती हैं, ना उनके मकान होते हैं, ना उनके बैंक बैलेंस होते हैं, लेकिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, उनका रिज़्क़ उनके पास मौजूद नहीं होता। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, वो रब्बे कायनात उनको भी रिज़्क़ देता है, वो तुमको भी देगा। लेकिन मिलेगा कैसे? लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम्हारा यकीन, तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह की जात पे उस अंदाज में कायम हो जाए जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, वो तुम्हें भी वैसे ही रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। तग़दू खिमासन व तरूह बिताना, सुबह निकलते हैं पेट खाली होते हैं, शाम को आते हैं अल्लाह उनके पेटों को भर देता है। अल्लाह समझाना ये चाहता है, अगर तुम अकीदा बनाओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाला है, जब तुम्हारा ये अकीदा बनेगा तुम हराम कमाने से बचोगे, अल्लाह की बगावत से बचोगे, उसकी नाफरमानी से बचोगे। जब तुम उसकी नाफरमानी से बचोगे वो तुम्हारे रिज़्क़ के मसलों को हल कर देगा, मुश्किलात में तुम्हारे काम आएगा। और जब तुम अल्लाह की सिफात को जान लोगे, सही अंदाज में पहचानोगे, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के खुतबे जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ मुख्तसर अंदाज में पेश किया गया है, और सबसे पहले इस बात की वजाहत की गई है कि जब इंसान को अल्लाह का तारुफ हो जाता है तो उसे कौन से फ़वायद हासिल होते हैं। उन फ़वायद में से 4 फ़ायदों का तज़किरा आपके सामने किया गया कि जब इंसान अपने रब की ज़ात का तारुफ सही अंदाज में कर ले तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत हो जाती है। जब उसको पता हो कि मेरा रब मेरी दुआओं को सुनने वाला है, मेरे करीब है, मुझे रिज़्क़ देने वाला है, हर चीज़ जानने वाला है, पैदा करने वाला है, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जब उसे पता हो कि रब्बे कायनात समी है, बसीर है, अलीम है, तो फिर वो गुनाहों से भी बचता है। उसे पता होता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है, अल्लाह सुन रहा है। और जब उसको पता हो कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है तो फिर वो हराम कमाई से भी बचता है, किसी को धोखा देने से भी बचता है, जुल्म ज़्यादती करने से भी बचता है। और जब उसे अल्लाह की सिफात का इल्म हो तो फिर उन सिफात का वास्ता देके अल्लाह से दुआ भी करता है। और अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात का तारुफ हासिल कर लेने से इंसान को मुश्किलात के वक़्त, मुसीबतों के वक़्त हौसला, तसल्ली और जो है गमों का मदावा वो हासिल हो जाता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसका तारुफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़्ते खल्क़, सिफ़्ते इल्म, सिफ़्ते समाअत और सिफ़्ते रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देना, इन 4 सिफात का तज़किरा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बे कायनात अपनी ज़ात का सही अंदाज में तारुफ हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को उजागर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के अंदर अक़ीदे तौहीद को सही अंदाज में जगह देने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क को हमारी जिंदगियों से निकाल डाले, अपना हकीकी तारुफ और जो है वो अपनी हकीकी सिफात का इल्म और उनका तदारुक सही अंदाज में हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।